مبارک کی ان مبارک ساتوں میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے پاؤں بیٹھیں. کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہوتی کہ جو اللہ کے گھر میں بیٹھتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے, قرآن سننے کے لیے. اللہ کے فرشتے اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں, ان پر سکینت طاری ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ملائے اعلیٰ میں یعنی فرشتوں کے سامنے اس مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو اگر ہمیں اس مجلس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو کبھی بھی ہم ایسی مجالس کو چھوڑ کر نہ جائیں. اب دیکھیں کہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ رب کائنات ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں جو میری کتاب کو اس وقت پڑھ رہے ہیں, اس کو سمجھ رہے ہیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. پچھلی مجلس میں ہم نے 18ویں پارہ کا خلاصہ مکمل کیا تھا. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم 19ویں پارہ کا خلاصہ بیان کریں گے. اس میں رب کائنات نے فرمایا کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا کبیرا یوم یرون الملائکۃ لا بشرى یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. صدق اللہ العظیم. اس پارے میں 3 حصے ہیں. اس کا پہلا حصہ سورہ فرقان کی, کیونکہ اس کی 20 آیات جو ہیں وہ 18ویں پارے میں ہیں, تو بقیہ حصہ سورہ فرقان کا ہے اس میں. پھر دوسری جو صورت اس میں ہے وہ سورہ شعراء مکمل اس میں ہے, اور سورہ شعراء کے بعد پھر سورہ نمل کا ابتدائی حصہ ہے اس میں. یہ 3 صورتیں ہیں اس میں. تو بقیہ حصے میں جو سورہ فرقان کا بقیہ حصہ ہے اس کے جو موضوعات ہیں اس میں قیامت کے متعلق گفتگو ہے, توحید یعنی آسمان زمین اور رات دن کا خالق اللہ ہے اس کے بارے میں گفتگو ہے. پھر رسالت کے بارے میں گفتگو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا, یعنی ڈرانے والا اور بشارت دینے والا. پھر اس کے بعد عباد الرحمن کی صفات, یعنی عباد الرحمن یعنی اللہ کے مخصوص جو بندے ہیں ان کی صفات بیان کی گئی کہ سب سے پہلے ان کی بات جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ عاجزی سے چلنا. وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے, وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں, شاید زمین پر میں موجود ہوں تو ساری یہ دنیا قائم ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں, جاہلوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا اس طرح کی وہ بالکل نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, جب جاہل بات لوگ ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا یا گفتگو کرتے ہیں تو وہ نہیں کرتے ہیں تم پر سلام. تو یہ خاص بندوں کی صفت ہے. پھر جو اگلی صفت بیان کی وہ کہا کہ راتوں کو عبادت کرنے والے ہیں, یعنی قیام اللیل کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. پھر اس سے اگلی صفت جو بیان کی چوتھی, جہنم کے عذاب سے ہمیشہ یہ پناہ ہوتے ہیں. پھر کہا کہ خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں, فضول خرچی نہیں کرتے, نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں. پھر کہا کہ یہ لوگ شرک سے اجتناب کرنے والے ہیں, قتل ناحق سے بچتے ہیں, کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے, زنا اور بدکاری سے یہ پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں, جھوٹی گواہی سے اعتراض کرتے ہیں, بڑی مجالس بری مجالس سے یہ ہمیشہ اجتناب کرتے ہیں, کتاب اللہ سے متاثر ہوتے ہیں, یعنی جب اللہ کی کلام کو سنتے ہیں تو ان کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو جاتے ہیں. پھر نیک بیوی بچوں کی دعا, اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مقتدی بنا, یعنی کہ اللہ ہمیں ہدایت بھی دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں. پھر سورہ شعراء میں 3 باتیں یہ ہیں. 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, اسی طرح پھر حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام. پھر اس کے بعد قرآن کی حقانیت کا بیان ہے کہ اسے رب العالمین نے اتارا ہے, روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اتارا ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا ہے, اور لوگوں کو ڈرانے اور متنبع کرنے کے لیے یعنی واضح عربی زبان میں اس کو بھیجا گیا. پھر تیسری بات جو اس میں بیان کی گئی سورہ شعراء میں شعراء کی مذمت ہے کہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے بے راہ لوگ چلتے ہیں. ظاہر اس
سے وہ شعراء مراد ہیں. ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنے والے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی لوگ تھے جو اس طرح کی شاعری کرتے ہیں کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, گمراہی سے تعلق ہے, تو ان کے بارے میں یہ ہے. یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں, ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. البتہ وہ لوگ مستثنا ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے, اللہ کی کثرت سے یاد کیے. شعراء میں یہ ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے, اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں, آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں اپنے اشعار میں, یا پھر صحابہ کرام کی, صالحین کی, تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں سورہ نمل کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات جو یہاں بیان کی گئی وہ قرآن کی عظمت ہے, اور پھر دوسری بات 5 انبیاء کا ذکر ہے سورہ مبارکہ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے, حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے, حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. بالخصوص